محبوب کی تلیوں کے ساتھ مس کرنا، یہ تجھے میں ہونٹ اس لیے عطا فرمایا ہے۔ جب حضور علیہ السلام آرام فرما ہوتے ہیں، حضرت جبریل امین قافور والے ہونٹوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کی تلیوں کو چومتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی میں مزہ کسی چیز میں نہیں ملا جتنا مزہ مجھے حضور علیہ السلام کے نعلین کو چومنے کو ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت جبریل امین حضور علیہ السلام کے قدم مبارک چوم کر حضور علیہ السلام کو جگاتے ہیں، اور جب پھر مسجد حرام میں پہنچے، مسجد حرام سے مسجد اقصی کے اندر پہنچے، فلسطین کے اندر، اب 1,24,000 کم و بیش انبیاء حضور کا انتظار کر رہی ہے۔ ذرا محبت کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آئیے عزیزان گرامی قدر، مسجد اقصی کے اندر 1,24,000 کم و بیش انبیاء حضور کا انتظار کر رہی ہے کہ آئیں گے حضور، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، مسجد اقصی کے اندر جب حضور علیہ السلام پہنچے، اب اللہ رب العالمین اپنے حبیب کی شان کو ظاہر فرمانا چاہتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے نبیوں اور رسولوں میں سے سب سے زیادہ مقام و مرتبہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ عزیزان گرامی قدر، مسجد اقصی کے اندر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کھڑے ہو کے محمد عربی کا استقبال کرتے ہیں، محمد عربی کا استقبال کرتے ہیں۔ حضرت جبریل امین تکبیر کرتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہیں اور حضور علیہ السلام جماعت کرواتے ہیں۔ پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا، پہلے آسمان پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، من انت، آواز آئی کون ہے؟ جواب دیا کہ انا محمد علیہ السلام، میں محمد ہوں۔ جب حضور علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی آتا ہے تو آسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ارے میں کہتا ہوں جب حضور کا نام آئے آسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ جب امتی کی زبان پہ کملی والے کا نام آتا ہے، اللہ رب العالمین جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ وہی نام محمد ہے۔ ذرا کہتے کہ سبحان اللہ کہی، میں آپ کو نام محمد کی شان سناتا ہوں۔ آئیے عزیزان گرامی قدر، مراکش کے شہر فاس کے اندر ایک عورت رہتی تھی۔ جب بھی اسے دنیا میں کوئی غم پہنچتا، کوئی تکلیف پہنچی، کوئی مصیبت پہنچتی تو فوراً سے پکار اٹھتی کہ یا محمد علیہ السلام۔ جب وہ محمد کا نام نامی اسم گرامی پکارتی ہے، اللہ رب العالمین حضور کے نام کی برکت سے اس کی پریشانی کو دور فرما دیتے، اس کی تکالیف کو دور فرما دیتے۔ جب وہ بڑی نیک عورت تھی، جب بھی دنیا کے اندر اسے کوئی تکلیف پہنچی، وہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی پکارتی۔ جب ایک بندہ خواب میں دیکھتا ہے کہ جب وہ اس دنیا سے چلی گئی، قبر کے اندر پہنچی، وہاں پہ منکر نکیر جب قبر کے اندر آئے روانی شکل لے کے، جب اس نے منکر نکیرین کو دیکھا تو خواب سے پھٹ سے پکار اٹھتی ہے کہ یا محمد علیہ السلام۔ آنکھوں پہ اپنے ہاتھ رکھ لیتی ہے۔ خواب والا خواب میں دیکھتا ہے کہ جب وہ عورت قبر کے اندر محمد کا نام نامی اسم گرامی پکارتی ہے، جب آنکھیں کھولتی ہیں تو منکر نکیرین سامنے ہی نہیں ہوتے، بلکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا اب ان سے سوال نہیں کرنا، کیونکہ یہ دنیا میں جب اسے کوئی تکلیف پہنچی، کوئی مصیبت پہنچی، جب ڈرتی تو نام محمد لیتی، میں نام محمد کی برکت سے اس کی تکلیف کو توڑ کر دیتی تھی۔ اب یہ قبر کے اندر آ گئی ہے، اب بھی نام محمد پکار رہی ہے، میں کیوں نہ اپنے حبیب کے نام کے صدقے سے اس کو بخش دوں۔ عزیزان گرامی قدر، حضور کا نام نامی اسم گرامی کی برکت سے اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ یہاں پر سوال نہ کرنا، کیونکہ اس نے اپنی زبان سے بتا دیا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی دیوانی ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، حضور علیہ السلام کا نامی اسم گرامی، اس کی بھی بہت ساری برکات ہیں۔
ہم حضور علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی لینا چاہیے، کیونکہ جو حضور کا نام لیتا ہے دنیا میں بھی اس پر کرم ہو جاتا ہے، قبر کے اندر بھی اس پر کرم ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، مختصر، جب حضور علیہ السلام پہلے سے دوسرے آسمان، دوسرے سے تیسرے، چھٹے آسمان پر، ساتویں آسمان پر سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، اب حضرت جبریل امین رک گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے مقام کی انتہا ہے، تھوڑا سا کھول دیں، یہ میرے مقام کی انتہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے آگے میں نہیں آ سکتا۔ حضور نے فرمایا آج جبریل چل، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے آگے نہیں چل سکتا، اگر ایک بال بھی قریب ہوا جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اب بات کرتے ہیں عشق والوں کی، محبت والوں کی۔ میرے پیر و مرشد خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر جبریل حضور کے ساتھ چلے جاتے تو حضرت جبریل امین کا ایک پر بھی نہ جلتا، کیونکہ عشق والے بات کرتے ہیں۔ شاہ عبد المحدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حضور کے امت کے ایک عالم دین ہے، آپ کی شان سنائے، آپ کا کسی غیر مقلد کے ساتھ کسی بات پر اختلاف ہو گیا تو وہ مناظرے پہ آ گیا۔ شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے فرمایا مناظرے کو چھوڑ، مناظرے تو دوسرے کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ اس بات پہ چیلنج کر، آگ لگاتے ہیں، تو بھی آگ میں جا میں بھی آگ میں جاتا ہوں، جو بچ جائے گا وہ حضور کا نوکر ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی آپ آگ لگواتے ہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی اس کو پکڑتے ہیں، دونوں آگ میں، اب دونوں سلامت، نہ اس کو آگ جلاتی ہے نہ اس کو آگ جلاتی ہے۔ اب ذرا عشق کا تقاضا دیکھنا، ذرا محبت کا تقاضا دیکھنا، ذرا عالم دین کی شان سننا۔ اللہ رب العالمین جب شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگ میں جاتے ہیں، دونوں سلامت، نہ اسے آگ جلاتی ہے نہ اسے آگ جلاتی ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی بارگاہ خداوندی میں یاد کرتے ہیں مولا وجہ کیا ہے، نہ وہ جلتا ہے نہ میں جلتا ہوں۔ رب نے فرمایا آواز قدرت آئی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی دیکھ تو صحیح تیرے ہاتھ میں ہاتھ کس کا ہے، یہ تیرے ہاتھ کی برکت ہے، جس کو آگ نہیں جلا رہی۔ ارے میں کہتا ہوں وہ ایک عالم دین ہو کے شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہو کے جو حضور کی حدیثیں پڑھائے، جو حضور کی ثناخوانی کرے، اس ہاتھ کی اتنی برکت تھی کہ وہ دوسرا ہاتھ جو نجدی کے ہاتھ تھا آپ کے ہاتھ میں تھا، آپ کے ہاتھ کی برکت سے وہ ہاتھ نہیں جلتا۔ ارے میں کہتا ہوں پھر سدرہ پر حضور علیہ السلام کے ساتھ، حضرت جبریل امین کے ساتھ حضور علیہ السلام تھے۔ حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی فرماتے ہیں اگر جبریل سدرۃ المنتہا سے اوپر ڈالے تو پھر انہیں آپ کیسے جلا سکتے تھے؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ، عزیزان گرامی قدر، یہ عشق والوں کی باتیں ہیں، یہ محبت والوں کی باتیں ہیں۔ سدرۃ المنتہا سے حضور علیہ السلام عرش اعلیٰ مقام پہ پہنچے، وہاں پہ حضور علیہ السلام کے نالین مبارک ساتھ جا رہی ہیں، جہاں پہ حضرت جبریل امین رک گئے وہاں پہ حضور علیہ السلام کے نالین اوپر جا رہی ہیں۔ کوئی اعتراض کرتا ہے نا کہ حضور علیہ السلام کو حضرت جبریل امین کی زیارت کروائی گئی۔ ارے حضرت جبریل امین تو حضور علیہ السلام کے پاس پتہ نہیں کتنی ہزار مرتبہ آئے، بات کہتے ہیں 24,000 مرتبہ آئے۔ اگر حضرت جبریل امین بات کہتے ہیں کہ قرآن مجید لے کے آئے، اگر ایک آیت بھی قرآن مجید کے لیے آتے تو 6,666 آیتیں قرآن مجید کی ہیں، تو پھر 6,666 مرتبہ آتے۔ لیکن حضرت جبریل امین حضور علیہ السلام کے پاس 24,000 مرتبہ آئے۔ بعض یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو جو معراج ہوئی وہ حضرت جبریل امین کا دیدار تھا، وہاں پہ حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل امین کو اپنی اصلی شکل میں اپنی اصلی پروں کے ساتھ دیکھا۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ حضور کی معراج ہوئی۔ ارے میں کہتا ہوں 24,000 مرتبہ حضور حضرت جبریل امین حضور کے پاس آئے، چلو 6,666 مرتبہ ہم مان لیتے ہیں قرآن مجید میں آئے، پھر اتنی ہزار مرتبہ جو بچے ہیں وہاں پہ حضرت جبریل امین کیا کرنے ہیں؟ اگر حضرت جبریل امین نے دیدار کروانا ہوتا تو وہ چل کے
کے اندر محمد مصطفیٰ کو دیدار کروا دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت جبریل امین جہاں پہ رک گئے وہاں پہ حضور کے نالین مبارک اوپر جا رہے ہیں۔ بتانا رب یہ چاہتا ہے کہ جہاں پہ جبریل کے مقام کی انتہا ہے وہاں پہ حضور علیہ السلام کے نالین کی ابتدا ہو رہی ہے، اور یہ وہی نالین ہے جب عرش اولا پر حضور کے نالین پہنچتے ہیں تو عرش اولا جھوم اٹھتا ہے، وہ عرش ہوتا ہے۔ جب حضور کے نالین پڑھتے ہیں وہ عرش سے عرش اولا بن جاتا ہے۔ ارے یہ وہی حضور کے نالین ہے جب مکہ کے اندر پڑھتے ہیں رب اعلان فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ۔ حضور علیہ السلام کے وہی حضور کے نالین ہیں۔ پہلی امتیں ایک خاص مقام پہ جا کے وہاں پہ عبادت کرتی تو ان کی عبادت قبول ہوتی، وہاں پہ جا کے نماز پڑھتی تو جب جا کے عبادت قبول ہوتی۔ لیکن نالین کی برکت یہ ہے جب حضور علیہ السلام کی ولادت و سعادت ہوئی، آپ کا قدم مبارک اس زمین پہ لگا تو رب نے فرمایا اے جبریل اب حضور کے ذریعے پوری کائنات کو بتا دے کہ جہاں مرضی چاہے وہ عبادت کرے، جہاں چاہے وہ مسجد بنا لے، کیونکہ میں نے حضور کے نالین کی برکت سے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے۔ وہ امت بنی اسرائیل ایک خاص مقام پہ آ کے عبادت کرتی ہے، میں نے حضور کے صدقے سے پوری کائنات کو پاک کر دیا ہے۔ جہاں پہ چاہے سبحان ربی الاعلی کی صدائیں بلند فرمائے، میں رب ان کی صداؤں کو قبول فرما لوں گا۔ عزیزان گرامی قدر، عرش لمع مکان سے اوپر حضور علیہ السلام جب اللہ رب العالمین کے قریب ہوئے تو قرآن مجید اس کو بیان فرماتا ہے ثم دنا فتدلا، اے محبوب اور قریب ہو جائیے، فکان قاب قوسین او ادنا۔ قرآن حضور کے معراج کو اس طرح بیان فرماتا ہے کہ حضور رب کے اتنے قریب ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے کہ گویا کہ 2 ہاتھوں کا فاصلہ بچتا تھا، بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ بچتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو 70,000 پردے ہٹا کر حضور علیہ السلام کو زہری آنکھوں کے ساتھ معراج جسمانی کروائی، اپنا دیدار کروایا۔ وہ حضرت موسیٰ تھے، ایک تجلی کو دیکھ کر گر کے بے ہوش ہو گئے، اور حضور علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے پاس بیٹھ کر اللہ رب العالمین کا دیدار کیا۔ صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ جب معراج سے واپس آنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جا محمد واپس ہو جا، تیری امتیں 50 نماز نہیں پڑھتی، 50 سے 5 نمازیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کروائی۔ وہاں 9 مرتبہ حضور علیہ السلام چوتھے آسمان سے پھر حضور علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کا دیدار کرتے ہیں، اور قرآن بیان فرماتا ہے کہ ماں کذب الفؤاد وما رأى، کہ حضور علیہ السلام نہ بھٹکے ہیں نہ بھولے ہیں، بلکہ جیسے گئے تھے ویسے آ گئے۔ جیسا حق تھا دیکھنے کا حضور علیہ السلام نے ویسے ہی اپنے رب کا دیدار کیا۔ کل کوئی یہ نہ کہے کہ حضور علیہ السلام معراج کا راستہ بھول گئے تھے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو ایسی معراج کروائی کہ کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر بھی گرم رہا، اور حضور علیہ السلام مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اب محبت کی بات سنیں، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا سے عرش مقام سے اوپر خود رب ذوالجلال کے پاس بیٹھ کے دیدار کیا، 9 مرتبہ واپس بھی پلٹے، جنت کی بھی سیر کی، دوزخ بھی مشاہدہ کیا، واپس آ گئے، بستر بھی گرم، کنڈی بھی ہلتی۔ کہنے والے کہتے ہیں ہمارے ذہنوں میں یہ بات گھستی نہیں ہے۔ ارے میں کہتا ہوں حضور کا معراج ہے بھی ایسا جو کفار و منکرین کے ذہنوں میں گھستا ہی نہیں ہے، بلکہ حضور کا معراج تو سیدنا صدیق اکبر کی ذہن میں گھستا ہے، حضور کا معراج تو صدیق اکبر کے ماننے والوں کے ذہنوں میں آتا ہے، کیونکہ حضور نے اللہ رب العالمین نے اپنے حضور کے لیے حضور کے محبوبوں کو چن لیا ہے۔ اگر میلاد مناتے ہیں تو حضور کے محبوب مناتے ہیں، اگر معراج کی تصدیق کرتے ہیں تو حضور کے محبوب کرتے ہیں، حضور کے ساتھ محبت کرنے والے کرتے ہیں۔
وجہ کیا ہے؟ کیونکہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، پنجابی کا شعر کیا خوب کہتا ہے، ذرا محبت کے ساتھ گج وج کے سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ عزیزان گرامی قدر، جو بندہ حضور علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کے ذکر کے لیے اپنے محبوب بندوں کو چن لیا ہے، کیونکہ کہنے والے یہ لکھتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اور پنجابی شعر کیا خوب لکھتا ہے کہ جدوں بھی محفل نبی دی سجدی، فلک تو قدسی پکار دے دے۔ اور جدوں بھی نبی دی سجدی، فلک تو قدسی پکار دے دی۔ کیا او بخش گئے نے، میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے، او بخش گئے نے، او بخش گئے نے جنا زبانہ تے اج درانا، حضور دائے قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ، حضور دائے قسم خدا دی میرا ایمان کہ ہر زمانہ، حضور دائے میں جنوں بھی تکدا مینو تلک دے کہ ہر دیوانہ، حضور دائے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور غوث پاک، حضور غوث سمدانی، قطب ربانی، شاہ بازل مکانی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جب آپ سفر معراج بیان فرما رہے تھے تو دور سے ایک یہودی گزر رہا تھا، تو اس نے دیکھا، دیکھو حضور غوث پاک مسلمانوں کو جمع فرما کے دیکھو معراج سنا رہا ہے کہ راتوں رات اللہ کا محبوب کیا، واپس بھی آ گیا، اتنے کم وقت میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب حضور غوث پاک کی نظر کوئی عام نظر نہ تھی، بلکہ حضور غوث پاک نے اپنی نظر کے ساتھ اس یہودی کے دل کو پڑھ لیا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ حضور غوث پاک نے فرمایا اچھا میں تیرا کر لیتا ہوں۔ تو حضور کیا منکر ہے؟ حضور کیا غلام تجھے منوائے گا کہ حضور اللہ نے اپنے حبیب کو کیسے دیدار کروایا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جب وہ گھر پہنچتا ہے بیوی کو کہتا ہے ذرا کھانا پکا، میں آتا ہوں نہر سے نہا کر۔ وہ نہر پہ آیا، کپڑے اتارے، نہر میں داخل ہوا نہانے کے لیے، ایک کنارے سے داخل ہوتا ہے، دوسرے کنارے سے باہر نکلتا ہے۔ جب باہر نکلتا ہوتا ہے ادھر سے داخل ہوتا تو مرد ہے، جب ادھر سے نکلتا ہے تو عورت بن جاتی ہے۔ وہاں پہ ایک آجری بکریاں چارہ آ رہا تھا، اس نے پکڑا، اس کے ساتھ نکاح کر لیا، شادی کر لی۔ 9 سال کا عرصہ گزر گیا، اللہ رب العالمین نے 6 بچوں سے بھی نواز دیا۔ ایک دن آیا، پھر کہا اپنے شوہر کو کہ میں آتی ہوں، پھر آئی نہر پہ نہانے کے لیے، ایک کنارے سے نکلی، دوسرے کنارے سے نکلی تو دیکھا ویسے ہی کپڑے پڑے ہیں، ویسے ہی کپڑے پڑے ہیں، وہی کپڑے جو میں نے اتارے تھے، انہی کپڑوں کو پایا۔ دوبارہ گھر میں گیا، بیوی نے کہا اتنی جلدی گھر واپس آ گئے؟ ابھی میں نے تو کھانا ہی تیار نہیں کیا، ابھی تو سالن بن رہا ہے، ابھی تو تڑکا لگا ہے، تو اتنی جلدی واپس ہی آ گیا؟ کہتا ہے تو کیا کہہ رہی ہے؟ 9 سال کا عرصہ میں گزار کے آ رہا ہوں، 6 بچے بھی ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا تو کیا پاگلوں جیسی باتیں کر رہا ہے، تو پاگل تو نہیں ہو گیا؟ کہتا پاگل نہیں ہوگا، اب اس بات کا جواب حضور غوث سمدانی سے ملے گا۔ کہا چھوڑو ہانڈی، چھوڑے روٹیاں، اب کھانا بعد میں کھایا جائے گا۔ جب حضور غوث پاک کے پاس
آتے ہیں میاں بیوی دونوں حضور غوث کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں حضور وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو جو دور سے گزر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کیسے حضور کو معراج ہو سکتی ہے، اب پتہ چلا کہ حضور کو معراج کیسے ہوئی ہے۔ تو 9 سال کا عرصہ گزار کے 6 بچے بھی تیرے ہو گئے، جیسے تجھے نہیں پتہ چلا کہ میں کیسے مرد سے عورت بن گئی، عورت سے مرد بن گیا، جس طرح تجھے نہیں پتہ چلا ایسے منکرین کو پتہ نہیں چلتا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسے معراج کروایا۔ ارے میں معراج کے منکروں کو پتہ ہی کیا جواب دیتا ہوں، میں انہیں یہ واقعہ سنا کر یہ جواب دیتا ہوں، ارے ہمارے باپوں کے ساتھ پنگا نہ لیا یہ کرے، کیونکہ کبھی تھا تو کبھی تھی، کبھی تھی تو کبھی تھا، پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف کی شان ہے، ہمارے عالم دین کی شان ہے کہ حضور کے معراج کو اپنے عشق و محبت کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ آخری بات، جب حضور علیہ السلام معراج سے واپس آئے، ایک تو آپ تحفہ نماز کا لے کے آئے جو مومن کی معراج ہے۔ حضور کی معراج کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا دیدار کرنا۔ اور مومن کی معراج کیا ہے؟ نماز پڑھنا، کیونکہ حضور نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ساتھ کچلے جا رہے تھے پتھروں کے ساتھ، پھر وہ ٹھیک ہو جاتے، پھر ان کو کچل دیا جاتا، پھر وہ ٹھیک ہو جاتے، پھر ان کو کچل دیا جاتا، یہ سلسلہ جاری ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت میں سے وہ بدبخت لوگ ہیں جو فرائض نماز کے اندر سستی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، فرائض نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، نماز کو چھوڑتے نہیں ہیں، پڑھتے تو ہیں لیکن قضا کر کے پڑھتے ہیں، مکروہ وقت میں پڑھتے ہیں۔ ارے مکروہ وقت میں پڑھنے کی اتنی سزا ہے، جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے پھر اس کی کتنی سزا ہوگی۔ قرآن مجید بے نمازی کی سزا کو یوں بیان فرماتا ہے کہ دوزخ کے اندر ایک ایسا مقام ہے جس کو حب کہا جاتا ہے، اگر اس مقام کو کھولا جائے، جب بھی دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، جب بھی دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو اس حب کے مقام کو کھولا جاتا ہے، اس کی تپش اتنی ہے، پھر سے دوزخ اپنے آب و تاب کے ساتھ پھر سے وہ شعلے مارنے لگ جاتی ہے، بھڑکنے لگ جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام اللہ کا قرآن یوں بیان فرماتا ہے